نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام کلثوم بنت عقبہ بن نبی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے جھوٹ کی بھی اجازت دی ہو مگر 3 مواقع پہ۔ اس میں یہ کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اگر کوئی کام ایسا کر دے، یا کسی جنگ کے موقع پر ایسی کوئی بات کر دے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے راضی کرنے کے لیے ایسی کوئی بات کر دے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں اصل مطلوب یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی اصلاح، کوئی فائدہ، کوئی منفعت حاصل ہو جائے، گریٹر گڈ۔ جنگ میں مثلا دشمن کو اگر یہ بتایا جائے کہ ہم فلاں وقت یہاں سے چل پڑیں گے، اور اندازہ ہو کہ کچھ جاسوس بھی موجود ہیں، تو بجائے اس کے کہ سیدھی بات کی جائے، ذرا گھما کے بات کر دی تو دھوکہ ہو گیا ان کو، اس طور پر کہ کہا، جو جملہ کہا یا بات کی، اس سے کسی کو یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ کہا ہو، مطلب یہ اور بات کچھ اور تھی۔ تو ایسے کسی کام میں ایسا کچھ کر لیا جائے جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، یا آپ ایک نیت سے ایک بات کہہ رہے ہیں جبکہ دوسرا اسے کسی اور طرح سمجھے، تو ایسا کرنے کا جواز ہے۔ ایک تو اس میں توریہ کیا جاتا ہے۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملہ یا بات فی نفسہ غلط تو نہیں ہے، لیکن جس سوال کرنے والے نے جو بات پوچھی ہے اس کے حساب سے ایک اینگل سے بات غلط ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے، تو اب پوچھنے والا تو آپ سے سوال کر رہا تھا آپ کے رشتے کا، آپ نے بہن کہہ کر اس کو گویا یہ غلط بیانی تو کی ہے اس اینگل سے جس اینگل سے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ کی، آپ نے کہا جناب یہ میری بیوی ہے، یا آپ نے بیوی کو کہا کہ میری بہن ہے، تو اب بیوی کو بہن اس طور پر کہ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے میری بہن ہے، اس نیت سے کہہ دیا، یا رشتے میں بہن بنتی تھی کسی رشتے سے بہن، تو کہہ دیا، تو اب وہ سننے والا تو یہ سمجھے گا کہ بہن ہے ان کی، اور آپ کا مطلب وہاں پر اس نیت سے بہن ہے کہ بیوی بھی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، کیونکہ اس بادشاہ ظالم کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ اگر بیوی ہو تو شوہر کو قتل کر کے بیوی کو رکھ لیتا تھا اپنے پاس، تو یہاں ان کو اس طرح بچایا، تو وہ جھوٹ نہیں، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو ایسا توریہ کرنا تو مطلقاً جائز ہوتا ہے، بس اس میں دھوکہ دینا مقصود نہ ہو۔ اصل اس میں یہ ہے، ان تینوں صورتوں میں یہی ہے اصل، کہ دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو کھلے کھلے علل اعلان، کہ مومن کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ تو مثلا بیوی کو بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی اور آپ کا بھی۔ تب اس میں آپ نے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی، مثلا کوئی وعدہ بھی کر لیا، لیکن مطلب آپ کا یہ تھا کہ بھئی میں انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہیں کروں، میں کر دوں گا، ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور، اس طرح کی کوئی بات وغیرہ کبھی آدمی کہہ دیتا ہے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے، گھر کا ماحول درست رکھنے کے لیے، یا کرنے کے لیے، تعلق بنانے کے لیے، کوئی بھی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس میں وہ ایسا کچھ کہہ دیتا ہے، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل کر لیں گے، یا فلاں چیز تمہیں چاہیے وہ لا کے دے دوں گا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ تو اگر ایسا وہ کبھی کر لے، بس اس میں نیت دھوکے کی نہ ہو۔ نمبر 2 یہ کہ اس سے کسی کا نقصان نہ ہوتا، وہ ایسی کوئی بات نہ کہتا ہو کہ جس سے عورت کا یا کسی اور کا نقصان ہوتا ہو، تو اس صورت میں پھر ناجائز ہوگا۔ ورنہ ڈیفالٹ یہ ہے کہ اس کے کھانے کی تعریف ہوئی یا اس سے کوئی بات کہہ دی ہے جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو ایسا کہہ دینے میں کوئی بری بات نہیں ہے، کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہی والی بات کہ آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ کی نیت درست ہو، اور آپ اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، گڑبڑ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اس وقت معاملہ رفع دفع کرنا چاہ رہے ہیں یا منانا چاہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے۔